بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کشنر سعودی عرب پہنچے، محمد بن سلمان سے ملاقات، جی سی سی اتحاد اور ایران کے خطرے پر بات چیت۔ اسرائیل کی پہلی کمرشل فلائٹ یو اے ای پہنچی، سعودی عرب نے ہوائی حدود کے استعمال کی اجازت دے دی۔ ایران نیوکلیئر سرگرمیاں بڑھائے گا، ایٹمی سمجھوتے کی شرطوں پر عمل روک دے گا، پارلیمنٹ میں منصوبہ منظور۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا عالمی دن منایا گیا، کئی ملکوں میں پروگرامز، 72 سال بعد بھی مسئلہ جوں کا توں۔ وسکانسن اور ایریزونا نے بھی بائیڈن کی جیت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، ٹرمپ کو لگا ایک اور دھکا۔ کووڈ کی وجہ سے دنیا کا انسانی بحران اور سنگین ہو جائے گا، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ مرکزی وزیروں نے کی احتجاجی کسانوں سے بات چیت، زرعی قوانین پر غور کے لیے پینل بنانے کی تجویز۔ جی ایچ ایم سی الیکشنز میں جوش ندارت، کم ووٹنگ تمام فریقوں کے لیے لمحہ فکر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ شروعات مڈل ایسٹ سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر ایڈوائزر جیرڈ کشنر نے مڈل ایسٹ کا ایک اہم دورہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے نیوم شہر میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امریکہ کے دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ انہوں نے قطر کے ساتھ اختلافات کو دور کرنے، جی سی سی ملکوں میں اتحاد پیدا کرنے اور ایران کے خلاف ایک محاذ بنانے کے بارے میں بات چیت کی۔ جی سی سی ملکوں میں اتحاد پیدا کرنے کے مقصد سے کشنر قطر کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ دوحہ میں وہ قطر کے امیر سے ملاقات کریں گے۔ کشنر کے سعودی دورے کے بارے میں اور زیادہ تفصیلات کا انتظار ہے۔ سعودی عرب نے ایک سمجھوتے کو منظوری دی ہے جس کے تحت یو اے ای کے لیے اسرائیلی فلائٹس کے لیے سعودی حدود کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی عہدیداروں اور وائٹ ہاؤس کے سینئر ایڈوائزر جیرڈ کشنر کے درمیان بات چیت کے بعد سعودی عرب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ کشنر مڈل ایسٹ سے متعلق امریکی نمائندے برائن ہک اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ نیوم پہنچے، جس کے بعد یہ مسئلہ اٹھایا گیا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ منگل کی صبح اسرائیل کی پہلی کمرشل فلائٹ یو اے ای پہنچی۔ اسرائیل نے حال ہی میں یو اے ای، بحرین اور سوڈان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ کشنر مڈل ایسٹ کا بہت اہم دورہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ان کے ایجنڈے کو مکمل کیا جائے۔ اس دورے کا سب سے اہم مقصد سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں یو اے ای، بحرین اور ایجپٹ کے ساتھ قطر کے تعلقات کو بحال کرنا ہے۔ کچھ سال پہلے ان ملکوں نے قطر پر دہشت گردی کی مدد کا الزام لگایا تھا اور تعلقات توڑ لیے تھے۔ سعودی اتحاد نے قطر سے بعض مطالبات بھی کیے تھے اور قطر کی ناکہ بندی کی تھی۔ قطر نے ہمیشہ سے ان الزامات کو رد کیا ہے۔ کشنر اس دورے کے دوران محمد بن سلمان کے علاوہ قطر کے امیر شیخ تمیم سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ وہ کویت کے امیر سے بھی ملیں گے۔ کشنر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایرانی سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد خطے میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے الیکشنز کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا یہ مڈل ایسٹ میں دوسرا دورہ ہے۔ حال ہی میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے بھی اسرائیل، سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران پومپیو جولان پہاڑیوں کے علاقے میں بھی گئے تھے۔ انہوں نے ویسٹ بینک کی یہودی بستیوں کا بھی دورہ کیا تھا۔ اس دورے کو کافی اہمیت حاصل تھی کیونکہ پہلی مرتبہ امریکہ کی کسی
اعلیٰ عہدیدار نے ان علاقوں خاص طور پر جولان پہاڑیوں اور ویسٹ بینک کی یہودی بستیوں کا دورہ کیا، جس سے یہ پیغام دیا گیا کہ امریکہ ان علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کرتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں ایک منصوبے کو منظوری دی گئی جس کے تحت ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیوں سے نمٹنے اور ایران کے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ اس منصوبے کو 260 میں سے 251 ارکان کی تائید حاصل ہوئی۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران کی حکومت 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کی شرطوں پر عمل کو روک دے گی۔ اس کے علاوہ کئی دوسری تفصیلات بھی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ایران اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں میں اضافہ کرے گا اور اتنا یورینیم پیدا کرے گا جس کا استعمال نیوکلیئر بم بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ ایک ایسے وقت منظور کیا گیا جب ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کو ہلاک کیا گیا، جس کے لیے ایران نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یورپی یونین نے ایرانی سائنٹسٹ فخری زادہ کی ہلاکت کو ایک مجرمانہ کارروائی قرار دیا ہے۔ 27 یورپی ملکوں کی تنظیم کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ یورپی ترجمان نے کہا کہ یورپی عہدیدار مڈل ایسٹ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فخری زادہ کی ہلاکت کے بعد مڈل ایسٹ میں کافی کشیدگی ہے۔ ایران کے ایک سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے اس الزام کو دہرایا ہے کہ محسن فخری زادہ کی ہلاکت میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے یہ بات کہی۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ حملے میں جن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا وہ اسرائیل میں بنے تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ خلیج فارس کے ایک کے سوا تمام ملکوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کی ہلاکت کی مذمت کی ہے اور یہ ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنی ورچوئل بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ قطر، عمان، عراق، افغانستان، کویت ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اس واقعے کی مذمت کی اور ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایرانی قوم اور حکومت سے افسوس کا اظہار کیا۔ ترجمان نے کہا کہ ایک ملک نے دہشت گردی کی اس کارروائی کے تعلق سے اپنا رخ صاف نہیں کیا ہے۔ عراق سیریا سرحد پر ایک ہوائی حملے میں ایران کی ریولیوشنری گارڈز کے ایک کمانڈر کی موت ہو گئی۔ عراقی سیکیورٹی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس کمانڈر کی پہچان نہیں کی گئی۔ بتایا گیا کہ یہ کمانڈر 3 دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ ترکی کی حکومت نے فتح اللہ گولن نیٹ ورک سے تعلق کے الزام میں 82 فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی اندالو نے یہ بات بتائی۔ ترکی کے 49 صوبوں میں ایک آپریشن کرتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ترکی کی حکومت جولائی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے مسلسل اس طرح کا کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی پارٹی نے ایک متنازع بل کو دوبارہ لکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس بل کے ذریعے پولیس کی ویڈیوگرافی یا تصویریں لینے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس سیکیورٹی قانون کے خلاف پورے فرانس میں کئی ریلیاں نکالی گئیں۔ چائنا نے ایک تصویر کے لیے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے جس میں آسٹریلیا کے ایک سپاہی کو ایک افغان بچے کا گلا کاٹتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ نے بھی اس تصویر پر اعتراض کیا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر یہ تصویر پوسٹ کی تھی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے کہا کہ ان کی حکومت نے اس تعلق سے بیجنگ کو اپنی تشویش سے واقف کرایا ہے۔ حال ہی میں آسٹریلیا کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات مانی گئی تھی کہ آسٹریلیا کے سپاہیوں نے افغانستان میں 39 سویلینز اور قیدیوں کو غیر قانونی طریقے سے قتل کیا۔ آسٹریلیا نے ان ہلاکتوں کے لیے افغانستان سے معافی مانگی ہے اور اس معاملے میں ذمہ دار فوجیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ چائنیز ترجمان نے اس تصویر کے ساتھ لکھا تھا کہ انہیں آسٹریلیا کے سپاہیوں کے ہاتھوں افغان سویلینز اور قیدیوں کے قتل سے صدمہ ہوا ہے۔ ہم اس طرح کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں اور انہیں جواب دہ سمجھتے ہیں۔ عالمی تنقیدوں کے باوجود چائنا نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ ٹویٹر پر یہ تصویر کافی شیئر کی گئی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے چائنا سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس پوسٹ کے لیے معافی مانگنے کے مطالبے کے بجائے آسٹریلیا کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ چائنا کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے بھی اس مسئلے پر آسٹریلیا پر تنقید کی۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धक्का लगा है। विस्कॉन्सिन और एरिजोना की रियासतों ने भी बाइडेन की कामयाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। ट्रंप ने अब तक अपनी हार नहीं मानी है। ट्रंप ने ट्विटर पर एक मरतबा फिर करप्शन का इल्जाम लगाया। ट्रंप की टीम ने जॉर्जिया में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त की। पेंसिल्वेनिया की सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिकन्स की एक दरखास्त रद्द कर दी जिसमें कई पोस्टल बैलेट्स को रद्द करने की ख्वाहिश की गई थी। पेंसिल्वेनिया के ओहदेदारों ने 24 नवंबर को बाइडेन की कामयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया था। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। कुशनर सऊदी अरब पहुंचे। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। जीसीसी इत्तेहाद और ईरान के खतरे पर बातचीत। इसराइल की पहली कमर्शियल फ्लाइट यूएई पहुंची। सऊदी अरब ने हवाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। ईरान न्यूक्लियर सरगर्मियां बढ़ाएगा। एटमी समझौते की शर्तों पर अमल रोक देगा। पार्लियामेंट में मंसूबा मंजूर। फलस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन मनाया गया। कई मुल्कों में प्रोग्राम्स। 72 साल बाद भी मसला जूं का तूं। विस्कॉन्सिन और एरिजोना ने भी बाइडेन की जीत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ट्रंप को लगा एक और धक्का। कोविड की वजह से दुनिया का इंसानी बहरान और संगीन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। मरकजी वजीरों ने की एहतजाजी किसानों से बातचीत। ज़रई कवानीन पर गौर के लिए पैनल बनाने की तजवीज़। जीएचएमसी इलेक्शंस में जोश नदारत। कम वोटिंग तमाम फरीकों के लिए लम्हे फिक्र। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को फलस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया गया। इस हवाले से कई मुल्कों में तकरीबात हुई जिनमें ईरान, तुर्की, पाकिस्तान वगैरह शामिल है। फलस्तीनियों के लिए एक अलग फलस्तीनी रियासत बनाने के लिए 1948 में यूनाइटेड नेशंस में करारदाद मंजूर की गई थी, लेकिन 72 साल गुजरने के बाद आज तक फलस्तीनियों के लिए कोई रियासत नहीं बनाई गई। हालांकि इसराइल बनाने के नाम पर हजारों फलस्तीनियों को उनके घरों से, उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया था। फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन के मौके पर कई मुल्कों की तरफ से फलस्तीनियों से यकजहती के इजहार के लिए पैगाम जारी किए गए। मोरक्को के बादशाह ने कहा कि उनका मुल्क फलस्तीन कॉज की उस वक्त तक तायद करता रहेगा जब तक फलस्तीनी अवाम को उनके तमाम हक हासिल नहीं हो जाते।
मलेशिया ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी कौम के हुकूक और आज़ादी की तहरीक की तायीद जारी रखेगा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म मोहिउद्दीन यासीन ने एक बयान में कहा कि हम फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए की जाने वाली जद्दोजहद की तायीद जारी रखेंगे। फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के आलमी दिन के मौके पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये दिन फ़लस्तीनी कौम ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत अहम है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका मुल्क हर फोरम में फ़लस्तीनियों के हुकूक की तायीद करता रहेगा। हर साल 29 नवंबर को फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया जाता है। बात करते हैं कोविड की। इंडिया की कोविड-19 केसेस बढ़कर 94,62,000 हो गए हैं। नए केसों और नई मौतों के मामले में अक्टूबर के मुकाबले में 30% से ज्यादा की कमी आई है। मरकजी वजारत सेहत के डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 31,118 नए केस पाए गए और 482 मौतें हुई। अब तक मरने वालों की तादाद 1,37,621 हो गई है। मुल्क में मुसलसल 21वें दिन एक्टिव केसेस 5 लाख से कम रहे। फिलहाल 4,35,630 एक्टिव केसेस हैं। ICMR ने बताया कि अब तक 14 करोड़ 13 लाख कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौतें 108 दिल्ली में हुई हैं। पाकिस्तान के पेशावर शहर में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा रही है। UAE में 1,290 कोविड केस पाए गए और 4 मौतें हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस से मुतालिक स्पेशल एडवाइजर स्कॉट अटलस ने इस्तीफा दे दिया है। वो 4 महीनों से इस ओहदे पर थे। उन्होंने वबा पर कंट्रोल के लिए मास्क की जरूरत और दूसरे प्रोटोकॉल्स पर सवाल उठाए थे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि कोविड-19 की वबा 2021 में इंसानी ज़रूरतें बढ़ा देगी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हर 33 लोगों में से एक शख्स को 2021 में बुनियादी ज़रूरतों के लिए मदद की ज़रूरत होगी। दुनिया भर में इंसानी सूरत हाल के एक जायजे में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में खासतौर पर सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, कोंगो और इथियोपिया का हवाला दिया गया। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इंसानी बहरान का मसला काफ़ी संगीन है। उन्होंने कहा कि इंसानी मदद में कमी की वजह से सूरत हाल और खराब हो रही है। बात करते हैं GHMC इलेक्शंस की। GHMC इलेक्शंस के तहत मंगल को वोट डाले गए। वोटों का फीसद काफी कम रहा और लोगों में कोई खास जोश और खरोश नहीं देखा गया। इन इलेक्शंस में TRS, मजलिस और BJP के दरमियान मुकाबला है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वार्ड नंबर 26 यानी ओल्ड मलकपेट के वार्ड पर 69 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है, क्योंकि बैलेट पेपर्स पर CPI के बजाय CPIM का निशान छप गया। ये रिपोलिंग 3 दिसंबर को होगी। CPI ने इस सिलसिले में इलेक्शन अहदेदारों से शिकायत की थी। इस इलेक्शन के लिए काफ़ी तल्ख मुहिम चलाई गई। BJP ने इलेक्शंस में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फिरक़ेवाराना माहौल ख़राब करने की भी कोशिश की गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सदर JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी जैसे बड़े लीडर्स ने मुहिम चलाई। TRS ने तरक्की और काम के नाम पर वोट मांगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने काम की बुनियाद पर वोट मांगे और उसे अच्छे मुजाहरे का यकीन है। अपनी मुहिम के दौरान मजलिस ने अपनी कारकर्दगी खासतौर पर हालिया सैलाब के बाद पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर राहत की तकसीम को नुमायां किया। इन इलेक्शंस में 150 वार्ड्स के लिए 1,122 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शंस को पुरअमन बनाने के लिए 51,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया गया था। GHMC के ये 150 वार्ड 24 असेंबली हल्कों में फैले हुए हैं। जुमला 74 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट देने के अहल थे। पोलिंग, जैसा कि हमने बताया, सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। पिछले GHMC इलेक्शंस में TRS ने 99, मजलिस ने 44, BJP ने 4 और कांग्रेस ने 2 डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल की थी। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कॉरपोरेटर्स के अलावा एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी अहम रोल अदा करेंगे। TRS के पास सबसे ज्यादा 31 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं। वोटिंग के दिन कई वार्ड्स में लोगों ने शिकायत की कि उन्हें वोटर स्लिप्स नहीं दी गई। कई के नाम वोटर लिस्ट में थे ही नहीं।
الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ GHMC الیکشنز میں 40% سے کم پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ سیاسی پارٹیوں، مذہبی جماعتوں، امیدواروں، دانشوروں کی اپیلوں کے باوجود عوام نے کسی جوش و خروش کا یا زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کیا اور پولنگ پرسنٹیج کافی کم رہا۔ حیدرآباد میں پچھلے اسمبلی الیکشنز اور پارلیمنٹ الیکشنز میں بھی ووٹنگ کا فیصد کم و بیش ایسا ہی تھا۔ یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ لوگ الیکشنز کے عمل میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ یہ صورتحال سیاسی پارٹیوں، امیدواروں، الیکشن کمیشن اور دوسرے فریقوں اور جمہوریت پسندوں کے لیے لمحہ فکر ہے۔ مرکزی حکومت نے دہلی میں احتجاج کرنے والے کسانوں سے بات چیت کی۔ یہ کسان حال ہی میں بنائے گئے ایگریکلچر لاز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت نے ان زرعی قوانین پر دوبارہ غور کے لیے ایک پینل بنانے کی تجویز پیش کی۔ اس بات چیت کے باوجود کسانوں کا احتجاج جاری رہا۔ مرکزی وزیروں نریندر سنگھ تومر، پیوش گوئل، سوم پرکاش نے بات چیت میں حصہ لیا۔ سوراج انڈیا کے چیف یوگیندر یادو کو کسانوں نے بات چیت کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بات چیت سے دستبرداری اختیار کی۔ حکومت نے تجویز پیش کی کہ پینل میں کسانوں کے نمائندوں اور ایکسپرٹس کو شامل کیا جائے۔ یہ میٹنگ وگیان بھون میں ہوئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ احتجاج جاری ہے، جس میں زیادہ تر پنجاب کے کسان حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دن پہلے الزام لگایا تھا کہ اپوزیشن پارٹیاں نئے زرعی قوانین پر کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کشنر سعودی عرب پہنچے، محمد بن سلمان سے ملاقات، GCC اتحاد اور ایران کے خطرے پر بات چیت۔ اسرائیل کی پہلی کمرشل فلائٹ UAE پہنچی، سعودی عرب نے ہوائی حدود کے استعمال کی اجازت دے دی۔ ایران نیوکلیئر سرگرمیاں بڑھائے گا، ایٹمی سمجھوتے کی شرطوں پر عمل روک دے گا، پارلیمنٹ میں منصوبہ منظور۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا عالمی دن منایا گیا، کئی ملکوں میں پروگرامز، 72 سال بعد بھی مسئلہ جوں کا توں۔ وسکانسن اور ایریزونا نے بھی بائیڈن کی جیت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، ٹرمپ کو لگا ایک اور دھکا۔ کووڈ کی وجہ سے دنیا کا انسانی بحران اور سنگین ہو جائے گا، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ مرکزی وزیروں نے کی احتجاجی کسانوں سے بات چیت، زرعی قوانین پر غور کے لیے پینل بنانے کی تجویز۔ GHMC الیکشنز میں جوش ندارت، کم ووٹنگ تمام فریقوں کے لیے لمحہ فکر۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈیول افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔